شوہر کو دیکھتی ہے، شوہر ان کو دیکھتا ہے، کیا ماجرا ہے کہ بچہ آپ باہر لے کر آئی ہیں، تو گویا ڈانچی استقبال میں کھڑی ہو گئی ہے اور جیسے خوب تیار ہو چکی ہے چلنے کے لیے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ڈانچی کی پشت پر بیٹھی ہے، گویا کہ وہ انتظار میں تھی، تو اپنی منزل کی طرف گویا چلنے کی بجائے اڑنے لگی ڈانچی۔ تو جو قبیلہ بنو سعد کی باقی داعیاں تھی وہ کتنی دیر پہلے مکہ کو چھوڑ کر، مکہ کی حدود سے نکل کر قبیلہ سعد کی طرف روانہ ہو چکی تھی، قبیلہ بنو سعد کے علاقے کا بہت سارا سفر طے کر چکی تھی، تو دیکھا کہ دھول اڑتی ہوئی ان عورتوں نے دیکھا، ان دائیوں نے دیکھا کہ ایک دھول اڑتی ہوئی آ رہی ہے، کوئی تیز رفتار جیسے کوئی گھوڑا برق رفتاری سے سفر کر رہا ہے ہماری طرف۔ تو تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ ایک دائی ایک جانور کے اوپر بیٹھ کے، اپنی اس کمزور ڈانچی کے اوپر بیٹھ کے تیزی سے ہمیں کراس کر کے آگے نکل گئی ہے۔ قبیلہ بنو سعد کی دائیاں کہتے ہیں حلیمہ رکو تو صحیح، بات تو سنو کہ کیا بات ہے کہ تیری تو ڈانچی اٹھنے کے قابل نہیں تھی، تھکی ہوئی تھی، چلنے کے قابل نہیں تھی، تو کیا آپ نے اپنی ڈانچی بدل لی، سواری بدل لی، اونٹ بدل لیا؟ تو حلیمہ کہتے ہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا ہے۔ تو جب سے یہ کرنے والا بیٹھا ہے تو ڈانچی تو گویا جوان ہو گئی ہے، تیز رفتار ہو گئی ہے۔ تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر پہنچی تو راستے میں سوچ رہی تھی کہ حلیمہ تیری تو بکریاں تمہارے بیٹے کے کھانوں میں دودھ بھی نہیں ہے، تو ان کو دودھ کہاں سے پلائیں گے؟ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں گھر پہنچی، جو کمزور بکریاں تھیں اور ان کے تھن خشک تھے، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، لبریز تھے، کائنات کا آقا و مولا آ رہا ہے، کائنات کا آقا و مولا جس کے صدقے ازل سے ابد تک لوگوں کو روزی ملی ہے، وہ جس کے گھر میں آ رہا ہے اس کو بھوکا رکھا جائے؟ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے اپنے بیٹے شیمہ سے کہا بیٹی برتن لاؤ، برتن لاؤ، دودھ نکالے، دودھ نکالا، کھان بکری کے ویسے دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو پھر فرمایا بیٹی دوسرا برتن لاؤ، حتیٰ کہ سارے برتن گھر کے ختم ہو گئے تو دودھ بکری کے تھنوں میں ویسا کا ویسا رہ گیا۔ تو گھر کے اندر سے جتنی ویرانی تھی نکل گئی اور کچھ بکریوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں گھر سے باہر ہی نہیں جاتا، جب مجھے بھوک لگتی میں حضور کو تک لیتی، جب مجھے پیاس لگتی میں حضور کے چہرے کو تک لیتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اکثر ایسے صحابہ تھے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی محفل سے کچھ کر جاتے ہیں نا تو ہم اپنے کام دھندے میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہمارا دل سونے آپ کی طرف لگا جاتا ہے، پھر ہم اپنا کام دھندا چھوڑ کر نا پھر تھوڑی دیر بعد آ کے آپ کو دیکھ لیتے ہیں، تک لیتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، تو پھر تسلی ہو جاتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر جب تھوڑی دیر گزرتی ہے تو دل پھر مچلنے لگتا ہے، پھر کریمہ پھر تیری محفل میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر ایک دن دو دن کچھ دن گزرے تو باقی دائیوں نے کہا کہ کیا بات ہے حلیمہ گھر سے باہر نہیں آتی، حلیمہ کو دیکھا نہیں ہے، تو چلتے ہیں حلیمہ کا پتہ لیتے ہیں تو حلیمہ کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ باہر ہی نہیں نکلتی۔ تو دائیوں نے جا کے پوچھا حلیمہ خیریت ہے، بچہ ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کے بچے ٹھیک ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلتی؟ حلیمہ کہتی اس کا پیار ہی بچے کا اتنا ہے، اس کا نور ہی اتنا ہے، اس کی وجہ سے رحمتیں اتنی ہے، مجھے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن گزارتے رہے حضرت حلیمہ کے پاس، اور وہاں پر عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہے۔ تو حضرت اما شیمہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو انسانیت سکھانے کے لیے آئے اور لوگوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے آئے۔ حلیمہ فرماتی ہے ان کا ایک بیٹا تھا، اور تو وہ عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی، ایک طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پلاتے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ، اور ایک طرف سے اپنے جو سگا بیٹا تھا اس کو دودھ پلاتی تھی. تو اماں فرماتی ہے ایک مرتبہ میں نے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سگے بیٹے والی سائڈ سے دودھ پلانا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا. تو علماء نے لکھا ہے جو لوگوں کے حق دلوانے کے لیے آئے وہ کسی اور کے حق کو کیسے کھا سکتا اور پی سکتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اماں شیبہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے چھوٹے بھائی محمد کو لے کر جب بکریاں چرانے کے لیے جاتی تو دھوپ، عرب تو ویسے گرم علاقہ ہے، تو دھوپ کے اندر جب دھوپ زیادہ ہو جاتی تو ہمارے سر کے اوپر بادل سایہ کر لیتے اور گرمی نہ ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بادل کے سائے کے نیچے رہتے اور آپ کی برکت سے ہمیں بھی گرمی سے اللہ بچا لیتے اور ہمارے سر پہ بھی بادل سایہ کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بچپن تھا وہ بھی بے مثال ایسا بچپن